علاقے کی لڑکیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے ان کو منع کیا. انہوں نے وہاں پہ دادا ابو کو فائر کر دیا. انہوں نے پہلے ایک میرے چاچو کا مرڈر کیا، اس کے 2 بیٹے ہیں. پھر انہوں نے دوسرے سندھ میں جا کے دوسرے کا مرڈر کیا. اس کے بعد پھر میرے بھائی 9th کلاس میں پڑھتا تھا، 15 سال اس کی ایج تھی. انہوں نے اس کا مرڈر کیا. 1 سال کے بعد انہوں نے میری ماما کا مرڈر کر دیا. ماما کو 10 فائر لگے، 2 مجھے میرے ہاتھ پہ لگے اور 2 وین میں مسافر تھے. اب مجھے بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اپنی ماں کا کیس معاف کر لو، جیسے تمہاری ماں کو انصاف ملا ہم تمہیں بھی ایسے دیں گے. میری والد صاحب 24 اپریل کو ان کو سزائے موت ہوئی ہے. ایک ماں کا سہارا تھا، انہوں نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رقیہ نعیم. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی مظلوم لڑکی سے کروا رہی ہوں جن کی والدہ اور اکلوتا بھائی جن کی عمر 15 سال تھی وہ مسافر وین میں قتل ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مسافر اور بھی قتل ہو جاتے ہیں. اور اس لڑکی کو قاتل جو تھے وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں اور وہ آج کل اسلام آباد میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. ایسی کیا وجہ بنی کہ ان کی والدہ اور بھائی کو قتل کیا گیا؟ یہ کہانی آج ہم بتائیں گے آپ کو انہی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا نام بتائیں اور کہاں کی رہائشی ہیں آپ؟ حافظہ لائبہ، جھنگ کی رہائشیوں میں. آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا، ایک مسافر وین میں قتل کیا گیا. ایسی کیا دشمنی تھی، کیا وجہ تھی، کیوں قتل کیا گیا؟ بنیادی طور پر تمام قاتل لوگ اپنے علاقے کے اوباش اور ڈکیٹ ہیں. علاقے کی لڑکیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے ان کو منع کیا. انہوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ دشمنی ڈال لی اور قتل کرنے شروع کر دیے. ان لوگوں نے لڑکیوں کی وجہ سے میرے دادا ابو نے منع کیا ان کو، تو بابا نے بھی منع کیا کہ آپ لوگ یہ نہ کریں، جیسے ہمارے اپنی گھر کی بیٹیاں ہیں تو ویسے بھی یہ ہماری بیٹی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کون سا تمہاری بیٹی کو لے کے جاتے ہیں، یہ وہ نا مطلب الگ الگ بکواس کرنے لگ گئے. تو میرے بابا نے ان کو منع کیا، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ہم سے دشمنی پال لی. دشمنی انہوں نے ایسے کی کہ پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا. دادا ابو نے منع کیا کہ آپ لوگ نے ایسا کیوں کر رہے ہیں، زمین جب ہماری ہے تو آپ لوگوں نے قبضہ کیوں کیا. یہ تقریباً 20 سے 25 لوگ وہاں گئے. تب میرے چاچو لوگ نہیں تھے کوئی بھی گھر پہ، نہ بابا تھے، صرف دادا ابو اکیلے تھے اور چھوٹے چاچو وہ بھی گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو دادا ابو نے کہا کہ میں نہیں دوں گا آپ کو زمین، جب زمین میری ہے تو آپ کیسے قبضہ کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ دادا ابو کو فائر کر دیا تو یہ وہاں سے بھاگ گئے. راستے میں چاچو آ رہے تھے، ان کو کسی نے کال کی کہ آپ کے والد صاحب کو فائر لگ گیا، فلاں بندہ جو ہے نا بندے آئے تھے وہ مار کے گئے ہیں. چاچو گئے، پھر انہوں نے جا کے نا ان کے بندے کو فائر کر دیا ٹانگ میں. تو جب ان کے بندے کو فائر کیا پھر چاچو تو جیل میں چلے گئے کچھ دن کے لیے. پھر اپنے بچوں کو لے کے سندھ جیل سے واپس آئے تو اس دشمنی کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کے سندھ چلے گئے. تو سندھ میں جا کے انہوں نے وہاں پناہ لی. انہوں نے پہلے ایک میرے چاچو کا مرڈر کیا، اس کے 2 بیٹے ہیں. پھر انہوں نے دوسرے سندھ میں جا کے دوسرے کا مرڈر کیا، اس کے 6 بچے ہیں. اور سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ 14 سال کا ہے جس کے 6 بچے ہیں. اس کے بعد انہوں نے میرے والد صاحب کو، یہ جو ان کا مرڈر ایک ہوا تھا جو میرے چاچو نے کیا تھا، وہ انہوں نے میرے والد صاحب پہ ڈال دیا اور میرے والد صاحب کو انہوں نے سزا کروا دی. اس کے بعد پھر میرے بھائی ہادی عمیر 9th کلاس میں پڑھتا تھا، 15 سال اس کی ایج تھی. انہوں نے اس کا مرڈر کیا. میری ماما پیروی کے لیے ہادی خان کی جاتے تھے ادھر، تو انہوں نے منع کیا میری ماما کو کہ تم یہ کام چھوڑ دو، تم بیٹے کا قتل معاف کر دو، نہیں تو تمہیں ہم مار دیں گے. 1 سال تو یہ چلتا. 1 سال کے بعد انہوں نے میری ماما کا مرڈر کر دیا. 24 مارچ کو میں بھی ساتھ تھی. میرے بھائی کی تاریخ تھی، ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے تاریخ پہ آنا ہے. ہم لوگ چھپ کے رہ رہی تھی کلر کہار میں، تو ہم لوگ وہاں سے آ رہی تھی، تاریخ تھی، اور ہم وہاں سے صبح آ تو نہیں سکتی تھی سرگودا میں، رات آ کے سرگودا میں رہتی تھی، تب صبح تاریخ پہ جاتی تھی. میں بھی ماما کے ساتھ تھی. تو ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے، انہوں نے فائر کیا جس میں ماما کو 10 فائر لگے،
2 مجھے میرے ہاتھ پہ لگے اور 2 وین میں مسافر تھے تو ان کا بھی مرڈر ہو گیا تھا. میرے ہاتھ پہ 2 فائر لگے ہیں. اچھا، یہ جس وین میں آپ سفر کر رہے تھے، جو آ رہے تھے، تو وہ مسافر وین تھی، تو انہیں کیسے پتہ چلا کہ آپ لوگ اسی وین میں موجود ہیں؟ بس ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم تاریخ ہے، ہم نے ایک تو تاریخ پہ جانا ہے، اور ویسے بھی سننے میں یہی آیا ہے کہ ادھر سے کسی نے بتایا ہے کہ یہ لوگ ابھی نکلی ہیں، تو ان کے رابطے تھے، اس لیے پھر وہ لوگ آئے، انہوں نے یہ مطلب کام کیا راستے میں. انہوں نے وین کو روکا یا کس طرح سے وین میں سوار ہو کے قتل کیا؟ کیسے قتل کیا؟ انہوں نے بائک آگے کھڑے کی ہے وین کی، اور وہاں سے 6 آدمی تھے، تو وہ بائک سے اترے، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں سے 2 مسافر تھے، ان کا بھی مرڈر ہو گیا، 2-3 زخمی ہو گئے، تو ساتھ مجھے بھی 2 فائر لگے، اور ماما کو انہوں نے 10 فائر مارے، اور ہر فائر کے ساتھ وہ گالی دیتے رہے. بس وہ اب میں بول نہیں سکتی جو انہوں نے گالی دی ہیں. اور آپ کے بھائی کو کتنے فائر لگے؟ میرے بھائی کو 3 فائر لگے تھے. میرے بھائی تقریباً 1 سال پہلے، ماما سے 1 سال پہلے اس کا مرڈر ہوا تھا، تو میری ماما بھائی کے پیچھے جاتے تھے، پیروی وغیرہ وہی کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، ایک بیٹا جوان قتل ہو جائے تو ایسے کیس کوئی معاف تو نہیں کر دیتا. اب مجھے بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اپنی ماں کا کیس معاف کر لو، جیسے تمہاری ماں کو انصاف ملا ہم تمہیں بھی ایسے دیں گے. تو اب میں اپنی ماں کا کیس معاف تو نہیں کر سکتی نا، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا مرڈر ہوا ہے. میں تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی کہ اب میں ان کی باتوں پہ آ کے یا ان سے ڈر کے، مجھے صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہے اور کسی کا نہیں ہے. تو میرا ایمان پختہ ہے، میں انشاءاللہ یہ اپنی ماں کا جہاں تک ہو سکا تو انشاءاللہ ان کی پیروی ضرور کروں گی میں. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے والد کو کتنی سزا ہوئی تھی؟ میری والد صاحب پہلے 4 سال ان کو ہو گئے ہیں جیل میں، تو یہ 24 اپریل کو ان کو سزائے موت ہوئی ہے. جی، 2 قتل میں سے انہوں نے، ایک تو جھوٹا انہوں نے جو کیا تھا اس میں سے وہ بری ہو گئے ہیں، جو میرے چاچو نے کیا تھا، اور ایک انہوں نے جو چاچو نے کیا تھا اس میں سے وہ سزائے موت ہو گئی. تو اس پہ بھی آپ نے کوئی اپیل کی ہوئی ہے؟ اپیل بابا نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی. میں اس بات سے اب میں خود ڈر گئی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے ماما کو نہیں چھوڑا تو اگر میں عدالتوں میں کچہریوں میں جاؤں گی تو وہ مجھے کہاں چھوڑیں گے. تو آپ نے اپنے جو امی کا ہے، مطلب اس کا بدلہ لینا چاہ رہی ہیں، اس کی FIR آپ نے درج کروائی ہے؟ ماما کی FIR درج کروائی ہے، تو کیونکہ پہلے میرے چاچو کا سندھ میں مرڈر ہوا ہے، اور ایک کا جھنگ میں ہوا ہے، اور میرے بھائی کا سرگودا میں ہوا ہے. ان کا تو کچھ بھی نہیں بنا. میرے بھائی معصوم کا مرڈر ہوا ہے تقریباً 2 ماہ کے اندر اندر یہ سارے باہر آ گئے تھے. ہمیں خود پھر میرے ماما نے کہا کہ میرے بیٹے کو ابھی سال نہیں ہوا تو یہ سارے باہر کیسے آ گئے. روتی تھی، دن رات روتی تھی، بس یہ ہے کہ عدالتوں میں جانا، اور یہی کہ بھئی میں اپنے بیٹے کا انصاف، ظاہر سی بات ہے انصاف وہیں سے ملنا تھا نہ تو ہم خود کچھ کر سکتے. والد صاحب تو جیل میں تھے، اور اب انہوں نے میری ایک ماں کا سہارا تھا، انہوں نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا، تو اب میں اکیلی ہوں. مطلب آپ کے گھر میں اور کوئی فیملی ممبر نہیں، جسٹ آپ اکیلی رہ گئی ہیں؟ آپ کے والد جیل میں ہیں، آپ کی والدہ قتل ہو گئی، آپ کا بھائی قتل ہو گیا، بس آپ کی فیملی کل یہی تھی؟ جی، بس بھائی بھی قتل ہو گیا، اور ماما بھی، ایک بہن سسٹر ہے میری، وہ میرڈ ہے، اور میں اکیلی رہ گئی ہوں. تو کیا آپ قاتلوں کو پہچان سکتی ہیں؟ جی، پہچان سکتی ہوں، میں نے بتایا بھی ہے، FIR وغیرہ بھی کروائی ہے، کیونکہ جو بھائی کے اور چاچا کے مرڈر میں تھے نا وہی اسی میں تھے، اور میں نے پہچان لیا ان کو. لیکن ماما خود بتا بھی رہے ہیں کہ فلاں بندے سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے گاڑی کے سامنے آ کے جیسے بائک کھڑی کی ہیں، پتہ چل گیا تھا. مجھے میری ماما نے گاڑی کی سیٹ کے نیچے کر دیا، اور خود میں سیٹ کے اوپر ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو 10 فائر جو ہے نا انہوں نے مارے، اور ہر فائر کے ساتھ وہ گالی دیتے رہے. تو آپ کو کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ مجھے وہ اپنی طرف سے مار کے ہی گئے ہیں، تو بس اللہ پاک نے پھر سے زندگی دی ہے. اور ابھی سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مارا ہی نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پہلے کا کچھ نہیں نہ بنا تو ابھی کا بھی کچھ نہیں بنے گا. ابھی تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ پولیس نے کچھ بندے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو مین ہے نا ادھر وہ نہیں پکڑے گئے ابھی تک.
جو ادھر مرڈر ہوئے ہیں ہمارے 2 اور مرڈر ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جی ہم سے صلح کر لو، ہم بے گناہ ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم سے 3 لاکھ لے لیں، ہم سے 4 لاکھ لے لیں۔ دیکھیں نا، اگر وہ صلح کر لیں تو انہوں نے اگر بے گناہ ہیں تو انہوں نے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے 3 لاکھ لے لو؟ جب بے گناہ ہے تو پھر پیسے کس بات کے یہ دیتے ہیں ان کو؟ ان کی مجھے کال آئی تھی، وہ ہمارے گھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے دشمنی پالنی ہے تو آپ کو بہت برا ہوگا، جیسے ان کا ہم نے خاندان تباہ کیا ایسے ہم آپ لوگوں کا بھی کر دیں گے، ہم سے آپ پیسے لے لو اور آپ ہمارا کیس معاف کر دو۔ اچھا، آپ کے ساتھ کوئی اور رشتہ دار آپ کے ساتھ کھڑا ہے یا جسٹ آپ اکیلی یہ کارروائی کر رہی ہیں ساری؟ میرے ماموں لوگ ہیں، وہ شریف خان، ظاہر سی بات ہے پہلے تو وہ بالکل بھی نہیں آتے تھے ہمارے، ابھی ان کی بہن کا مرڈر ہوا ہے تو اب وہ تھوڑا سا، میرے ماموں مناظر علی ہیں، وہ ساتھ چلتے ہیں اور ان کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو۔ یہ ہے کہ ان کی بہن کا مرڈر ہوا ہے تو اب وہ جو ہے نا ساتھ ہیں۔ جن پہ آپ الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، کیا وہ بااثر لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے، ان کی بیک پہ کون ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ بنیادی طور پر قاتل لوگ اپنے علاقے کے اواش ڈکیٹ ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، اور ان کی ایک گینگ بنی ہوئی ہے جس میں سے وہ ڈکیٹی کر کے وہ پیسہ لگاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ابھی تو غریب کی کہاں سنی جاتی ہے، قانون تو یہ غریبوں کے لیے ہی بنا ہے نا۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ وہ چھیڑ خانی کرتے تھے، خاص کر لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے تھے، آپ کے دادا نے منع کیا، آپ کے ابو نے منع کیا، کیا کبھی انہوں نے آپ کو بھی چھیڑا؟ نہیں، خیر ہمیں تو کچھ نہیں کہتے تھے، تو علاقے کی جو تھی وہ جب آتی تھی ہمارے گھر میں تو بابا کہتے تھے کہ جیسے ہماری بیٹی ہیں ویسے وہی ہیں، اگر کوئی بیٹی ہے تو ہر کسی کی سانجھی ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کہاں پر رہ رہی ہیں؟ میں ابھی اسلام آباد میں آئی ہوں۔ آپ نے ایف آئی آر کون سے تھانے میں کروائی ہوئی ہے، کہاں کروائی ہوئی ہے؟ میری ایک ایف آئی آر ہوئی ہے گھوٹکی، تھانہ گھوٹکی، میرے چاچے کا جو جس کے 6 بچے سے اس کا مرڈر سندھ میں ہوا تھا، تو ایک کا جھنگ میں ہوا ہے اور ایک کا سرگودا، میرے بھائی کا سرگودا میں ہوا ہے۔ میرا بھائی 15 سال کا تھا، 9th کلاس میں پڑھ رہا تھا، 13واں سپارہ حفظ کر رہا تھا وہ، تو ادھر ہوا ہے سرگودا میں، اور میری مما کا جو ہے وہ خوشاب میں۔ تو آپ خود کیا کرتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب کرتی ہیں کیا؟ میں ایف ایس سی کمپلیٹ میری ہوئی ہے، اور آگے میں نے ایڈمیشن بھیجا تھا، میرے تو اب ہاتھ پہ فائل لگے ہوئے ہیں، میں تو ایگزام نہیں دے پاؤں گی۔ تو کیا مطالبہ آپ کا، کیا حکومت سے کیا مطالبہ ہے، پولیس والوں کے ساتھ آپ کی کیا مطالبہ ہے؟ مجھے انصاف چاہیے، میرے چچا کا، میرے بھائی کا، میری والدہ کا۔ مطلب جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ آخری حد تک لڑیں گی، جنگ کریں گی؟ انشاءاللہ میں آخری حد تک لڑوں گی، جہاں تک ہو سکا میں سب کروں گی۔ لائبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پولیس ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ کیا وہ اتنے بااثر لوگ ہیں؟ بس کچھ سیاسی لوگ ہیں تو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت زیادہ ظلم ہوا ہے کہ میری ماں کو انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے مارا ہے، اور انہوں نے 10 گولیاں جب ماری ہیں نا تو میں نے اپنی ماما کو دیکھا تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ انہوں نے لاسٹ پہ یہ بھی کہا کہ اس کے منہ پہ مارو فائر، تو انہوں نے میری ماما کو بہت بے دردی سے مارا اور میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے مارا ہے، میری ماں کو، میرے بھائی کو بھی انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے مارا ہے، اور انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اگر جھگڑا تھا بھی صحیح تو میرے دادا لوگوں نے منع کیا تھا، میرے بابا نے منع کیا تھا، تو ان کے ساتھ لڑائی بنتی تھی، ان کو میری والدہ کے ساتھ تو لڑائی نہیں، وہ تو پہلے مر چکی تھی، اس کو تو ایک سال سے جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا، انہوں نے مار دیا تو وہ تو رات سوتی نہیں تھی، وہ تو پہلے مر چکی تھی، تو انہوں نے جب میری ماں کو مارا مجھے تو رات سکون ہی نہیں آتا، میری ماں کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، مجھے سکون سے نیند نہیں آتی، بس یہی دیکھتی ہوں کہ انہوں نے میری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے مارا، تو انہوں نے بہت ظلم کیا ہے میرے پہ، بہت زیادہ، اور ابھی مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ آپ کا حکومت سے کوئی مطالبہ ہے؟ وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے
اور مجھے انصاف دلائیں، کیونکہ میرے چاچا بھائی، معصوم بھائی، اس کا بھی کوئی کچھ بھی نہیں بنا، اور مجھے میری ماں کے قاتل گرفتار چاہیے اور ان کو سزا ملے۔ جی ناظرین، ریاست یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا ایک اور قتل کے انتظار میں ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ رقیہ نعیم، اوصاف ڈیجیٹل، اسلام آباد۔